اور آج بھی آپ دیکھیے دنیا میں واقعات پیش آتے ہیں نا، کہیں کوئی نوجوان مایوس ہو کے کہیں کچھ سوچ کر بمباری کر دیتے ہیں، خودکشی والا بمبار بن جاتے ہیں، کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے قتل و غارت گری کا، تو دنیا والے کیا، دیکھو دہشت گردی، دیکھو آتنکواد، یہ کیسے کیا جا رہا ہے، لوگ بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو اس طرح مارنا اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے، کوئی مسلمان نہیں کہتا ہے کہ اس طرح مارا جائے، کسی کو قتل کیا جائے، لیکن پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کو اسلام پر چلنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا ایک مسلمان اپنے مذہبی شعار کو، مذہبی پہچان کو نہیں اختیار کر سکتا؟ کیا وہ پگڑی کے ساتھ نہیں رہ سکتا؟ کیا وہ اسلامی لباس کے ساتھ نہیں رہ سکتا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا ہے؟ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے نا، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، دین اسلام سے روکا جا رہا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی ان کو لگتا ہے کہ یہاں دین پر پابندی سے عمل ہو رہا ہے، تو کیا ہاں تو شدت پسندی ہے، یہ تو بہت سختی ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، روڑی واد ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ فتنہ ہے، دین اسلام پر عمل کرنے سے جو روکا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک قتل سے، لڑائی سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اسلامی ممالک دیکھ لیجئے آپ، اسلام پسند اگر وہاں آ رہے ہیں تو وہاں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ مصر کی تاریخ اٹھا لیجئے، سیریا کی تاریخ اٹھا لیجئے، عراق کی تاریخ اٹھا لیجئے، افغانستان کی تاریخ اٹھا لیجئے، دنیا والے کیا کر رہے ہیں؟ سب وہاں پر اسلام پسندوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصر میں اخوان المسلمین بردرہوڈ انتخابات جیتے، یعنی ووٹنگ میں وہ جیتے، لیکن ان کو نہیں آنے دیا گیا اور جیلیں بھر دی گئی۔ افغانستان میں تو کتنے سال کہ یہ اسلام پسند خلافت چاہتے ہیں، اس لیے ان کو نہیں آنا ہے، پھر تو اللہ کے فیصلے ہوئے کہ وہاں سے بھاگنا پڑا، لیکن کب سے 40 سال تک وہ لڑتے رہے۔ اور پوری دنیا کے آپ کہیے متحدہ لشکر الائنس جو تھا امریکہ کی سرکردگی میں سارا وہاں کر رہا تھا۔ کیوں بھائی؟ اپنا ملک مسلمانوں کا، وہ جو چاہے وہ شریعت قائم کریں، کچھ بھی کریں، تمہارا اس سے کیا لینا دینا، لیکن نہیں، شریعت قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے ان کے یہاں کہ دنیا میں کہیں بھی خلافت کے نام پر کوئی اگر کوشش کرے گا کہ ہم اسلامی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم شریعت لاگو کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی ہم شریعت لاگو نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے نا، شریعہ کتنا کرتے ہیں بھائی، شریعت میں کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ اور اگر مسلمان شریعہ کو اپنے لاگو کرنا چاہتا ہے، اپنے اوپر لاگو کر رہا ہے نا، تم پر تو لاگو نہیں کر رہا ہے، تمہیں کیا پریشانی اس سے؟ لیکن اصل پریشانی دین ہے، اور دین پر عمل کرنے سے روکنا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو اللہ کے یہاں لڑائی سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی ہے، وہ حقیقت صرف ماضی کی داستان، ماضی کی حکایت نہیں ہے، موجودہ حالات بھی وہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ یہ لوگ برابر آپ لوگوں سے، تم لوگوں سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کے بس میں ہو۔ مسلمان ممالک میں جو خانہ جنگی ہے، انٹرنل وار ہے، یا ان کی طرف سے لشکر کشی ہے، لڑائی کا ٹائٹل، لڑائی کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، دہشت گردی کے خلاف، وار اگینسٹ ٹیررسٹ، ٹیرر کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف جنگ، کچھ بھی اچھا عنوان، اچھا ٹائٹل لگا دو، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے؟ اندر اصل مقصد ہے ان کو دین پہ قائم نہیں رہنے دینا ہے، ان کو دین سے پھیر دینا ہے۔ اسلام پسند اگر آ گئے تو پھر ان کا دین مضبوط ہو جائے گا، لوگ دین پر عمل کرنے لگ جائیں گے، دین پر چلنا، شریعت پر کے قانون کو اپنانا، اس کے لیے راستے کھل جائیں گے، اور یہ نہیں ہونے دینا ہے۔ نام تو لڑائی کا اور جنگ کا یہ رکھیں گے، پوری دنیا میں یہی ہے نا، دہشت گردی کے خلاف ہم سب ایکجٹ ہیں، ہم متحد ہیں۔ ان سے پوچھو دہشت گردی کیا ہے تو کہا کہ اسلام میں جو سخت بنے ہوئے ہیں نا، یہ دہشت گرد ہے، یہ نہیں ہونے دینا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، ابھی خبر چل رہی ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو کہ بھائی ہمارے ملک کے ایک صوبے میں کہ ماشاء اللہ کہنے پر اور سبحان اللہ کہنے پر اور داڑھی رکھنے پر اور ٹوپی پہننے پر اور اس طرح کی چیزیں اختیار کرنے پر کہ بھائی قانونی کارروائی ہو جائے گی۔ کیوں
کہ اس کی وجہ سے انسان سخت بن جاتا ہے۔ ہاں یہاں کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنا خاص لباس پہن کے وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، اپنے مذہبی شعار، مذہبی پہچان، مذہبی نعرے بلند کر سکتا ہے، لیکن ایک عام مسلمان دین کی چیزوں کو اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ برابر تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، اگر ان کے بس میں ہو تو ان کی کوشش یہ کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں، اور کوششیں کر رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں، دنیا میں بھی لوگ کر رہے ہیں، اور جو لوگ بھی ان کے مددگار بن سکتے ہیں نا ان کے کھلے ہاتھوں مدد کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے، کون سا؟ اس کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے، ایکس مسلم کا فتنہ، مرتدوں کا فتنہ، جو یہ کہتے ہیں ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے، ہم پہلے مسلمان تھے اب ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اب اسلام کے خلاف وہ بیٹھے ہیں، ان کو مدد کی جا رہی ہے، تعاون کیا جا رہا ہے، چیک دیے جا رہے ہیں، لائیو آتے ہیں تو ان کو پیسے یوٹیوب پر، فیس بک پر وہ جو انعام کا ہوتا ہے پیسے دیے جا رہے ہیں، ریال دیے جا رہے ہیں، ڈالر دیے جا رہے ہیں، اور وہ دنیا کی محبت میں سب کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو خود بھی کوششیں کر رہے ہیں، ان کے مقصد میں جو لوگ مددگار بن سکتے ہیں ان کا بھی تعاون کر رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اسلام سے لوگوں کو پھیر دیا جائے، دین سے لوگوں کو پھیر دیا جائے۔ یہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو عقیدہ ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اتنا بہترین ہے کہ لوگوں کے دل دماغ میں بیٹھ گیا ہے، اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمے پر لوگوں کو جمائے ہوئے ہے، اہل ایمان کو، اور ان کی تمام کوششوں کے باوجود جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی ہے، ورنہ تو یہ ایک دن میں سب کو پھیر دے۔ پاور استعمال کر رہے ہیں، طاقت استعمال کر رہے ہیں، پیسہ استعمال کر رہے ہیں، جو طریقہ ہو سکتا ہے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اندر سے بے چین ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ برابر تمہیں لڑتے رہیں گے تمہیں اپنے دین سے پھیرنے کے لیے۔ اور فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی مانگنا، کوشش بھی کرنا چاہیے کہ اب ہم دین پر جمے رہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی دین پہ جمے رہیں، اور دین پر جمنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کریں۔ دین پر جمنے کے اسباب یہ ہیں کہ بڑے ہیں وہ دینی مجلسوں سے جڑیں، علماء سے جڑیں، دینداروں سے جڑیں، دعوت اور تبلیغ کی جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہے ان سے جڑیں، چھوٹے ہیں اپنے بچے ہیں گھر کے ان کو مکتب سے جوڑیں، مدرسے سے جوڑیں، مسجد سے جوڑیں، مسجد کا راستہ ان کو دکھائیں۔ یہ سب چیزیں دین پر جمنے کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا جو اللہ کے نبی نے سکھائی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اس لیے کہ کوئی فتنوں کے زمانے میں گارنٹی نہیں ہے۔ آج تو ہمارے دل میں ایمان کی مضبوطی ہے اور دین پر ہمارا دل جما ہوا ہے، کل کیا حالات پیدا ہو جائیں کچھ بھی نہیں۔ آج کل ہر ایک کے زمانے میں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل پڑا ہے، اور ایک کلک پر کون سی کلپ سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی کلپ جس میں کوئی دین اسلام کی خرابیاں بتا رہا، حالانکہ خرابی ہے نہیں، لیکن وہ اپنے پاس بتا رہا کہ اسلام میں یہ خرابی اور فلاں خرابی اور فلاں خرابی اور فلاں خرابی، اور آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے یار یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اور آپ دین سے پھر جائیں۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو نے دعا سکھائی ہے، اللہ سے مانگتے ہوئے رہنا بھی چاہیے۔